آج میں آپ کے سامنے اردو افسانہ کے عہد زرعی کے تعلق سے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 1930 کا عشرہ اردو افسانے کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی عشرے میں افسانوی مجموعہ انگارے کی اشاعت ہوئی، ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا اور پریم چند کا شاہکار افسانہ منظر عام پر آیا۔ انگارے ایک افسانوی مجموعہ ہے جس میں 9 افسانے اور ایک ڈرامہ شامل ہے۔ یہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ انگارے ایک افسانوی مجموعہ ہے جس میں 9 افسانہ اور ایک ڈرامہ شامل ہے۔ اس طرح کے سوال نیٹ کے پیپرز میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ جو 1932 کے آخر میں منظر عام پر آیا، اس مجموعے میں سجاد ظہیر کے 5 افسانے شامل ہیں: نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری اور پھر یہ ہنگامہ۔ نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری، پھر یہ ہنگامہ، یہ 5 افسانے جو ہیں سجاد ظہیر کے اس افسانوی مجموعے میں شامل ہیں۔ احمد علی کے 2 افسانے شامل ہیں: مہاوٹوں کی ایک رات، بادل نہیں آئے۔ یہ 2 افسانے مہاوٹوں کی ایک رات، بادل نہیں آئے۔ محمود ظفر کا ایک افسانہ ہے جواں مردی، اور رشید جہاں کا ایک افسانہ ہے دلی کی سیر، اور ایک ڈرامہ ہے پردے کے پیچھے۔ رشید جہاں کا ایک افسانہ دلی کی سیر اور ایک ڈرامہ پردے کے پیچھے شامل ہے۔ ان افسانوں میں سماجی زندگی سے متعلق مختلف موضوعات پر بے باکی اور جرأت مندی کے ساتھ افسانہ نگاروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان افسانوں میں خصوصی طور سے اس دور کے فرسودہ رسم و رواج، ضعیف الاعتقادی، توہم پرستی اور جنسی جبر کو ہدف تنقید بنایا گیا۔ اسی وجہ سے حکومت وقت نے اس مجموعے کو فحش قرار دے کر ضبط کر لیا۔ تاہم انگارے کے افسانے اردو افسانہ نگاری کے لیے مشعل راہ کا کام کیا۔ اس ضمن میں پروفیسر علیہ مسرور رقم طراز ہیں کہ انگارے کے ذریعے انہوں نے یعنی ان افسانہ نگاروں نے موجودہ سماج کو جلا کر خاک کرنے کی کوشش کی۔ کتاب کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ضبط کرنا پڑا، مگر اس کا اثر جو ہم اثر ادب پر پڑا حیرت انگیز ہے۔ اردو میں افسانہ نگاری، صفحہ نمبر 110۔ اس عہد کا دوسرا بڑا واقعہ کفن کی اشاعت ہے، جس نے اردو افسانے کو ایک نئی رفتار عطا کی۔ پریم چند کا یہ شاہکار افسانہ، جس میں جاگیردارانہ عہد کے استحصال اور جبر و ظلم کے پس منظر میں عام انسانی زندگی کی دردناک حقیقتوں کو بے باکی جرأت مندی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اس افسانے میں فکر و فن کا حسن امتزاج موجود ہے۔ دیویندر اسر اس افسانے کے سلسلے میں لکھتے ہیں: پریم چند کا آخری افسانہ کفن، جہاں اردو افسانے کے ایک آخری سفر کی آخری منزل کی نشاندہی کرتا ہے، وہاں اردو میں نئے افسانے کا نقطہ آغاز بھی ثابت ہوا۔ اردو افسانہ، روایت و مسائل، گوپی چند نارنگ۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک نے اردو ادب کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس تحریک کا ایک واضح نقطہ نظر اور نصب العین تھا، اور اس کا آغاز اردو ادب میں ایک منظم تحریک کی شکل میں ہوا۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد ادب کے ذریعے سماجی زندگی، تہذیب و معاشرت، سیاست، غرضیے کی زندگی کی تمام شعبوں کی ترجمانی کرنا تھا۔ لہٰذا ترقی پسند افسانہ نگاروں نے سماجی جبر، بیجا رسم و رواج کی پابندیوں، عورتوں کے حالات و مسائل، آزادی، حب الوطنی، قومی و بین الاقوامی سیاست اور محنت کش طبقے وغیرہ کے حالات و مسائل کو موضوع بنایا، اور اس تحریک میں اردو افسانے کو نئی سماجی معنویت اور فکر جہت عطا کی۔ کرش چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، اپیندر ناتھ اشک، غلام عباس، بلونت سنگھ، حیات اللہ انصاری، سہیل عظیم آبادی وغیرہ جیسے افسانہ نگار اس حوالے سے خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ ان افسانہ نگاروں نے سماجی، معاشی، سیاسی اور معاشرتی مسائل کے حقیقی تصویر پیش کی اور ادب میں بین الاقوامی ادبی نظریہ کو پیش کیا، جس کی وجہ سے اردو افسانہ مغرب کی فلسفیانہ، سیاسی اور سماجی تحریکات سے آشنا ہوا۔ جدید علوم، سائنس، اقلیت پرستی، کارل مارکس کا اشتراکی نظریہ اور فرائڈ کے جنسی نظریات میں اردو افسانے کو تنوع بخشا، اور افسانہ نگاروں نے
فلسفہ، نفسیات، معاشیات اور جنسی موضوعات کو بخوبی افسانوں کو موضوع بنایا اور فن تکنیک کے لیے تجربے بھی کیے۔ کارل مارکس کے اشتراکی نظریے کے علاوہ اردو افسانہ نگار روسی افسانہ نگاروں اور دیگر مغربی نظریے سے بھی متاثر ہوئے، خصوصاً فرائڈ کے تحلیل نفسی کے نظریے سے متاثر ہوئے۔ فرائڈ کے یہاں انسان کا لاشعور مرکزی اہمیت کا حامل ہے، جس کی تشکیل اس عناصر سے ہوتی ہے جنہیں شعور میں داخل ہونے سے پہلے ہی کچل دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جو لاشعور میں چلے جاتے ہیں اور موقع کے اعتبار سے شعور کی سطح پر نمودار ہوتے ہیں۔ ادبی اور فنی تخلیقات میں لاشعور ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور جس میں اساسی اہمیت جنسی عمل کو حاصل ہے، یعنی انسان کے تمام خواہشات اور ارمان جنسی عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس طریقہ کار کو فرائڈ نے تحلیل نفسی کا نام دیا ہے۔ فرائڈ کے تحلیل نفسی یا جنسی نفسیات کے نظریے کو اردو افسانے میں بھی پیش کیا گیا اور انسان کی داخلی زندگی کی کشمکش کو افسانے کا موضوع بنایا گیا۔ احمد علی، ممتاز، مفتی، منٹو، عصمت، انتظار حسین وغیرہ نے فرائڈ کے نظریے سے استفادہ کرتے ہوئے انسان کے داخلی زندگی کے واقعات اور فوائد کو افسانوں میں پیش کیا۔